السلام علیکم۔ ایک سبق آموز اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹا۔ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے ایک سر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آخذاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبہ ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئی تھی اور اسے ہر تانبہ ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبہ ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبہ ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبہ ساز کے پاس پہنچی۔ تانبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبہ ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبہ ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہے تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ بوڑھے تانبے ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ اور لاسٹ میں ایک قرآنی آیات بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ۔ تو بہت ہی زبردست سٹوری ہے، سبق آموز ہے، اور سچ میں ایسے کاموں پہ اللہ ملتا ہے، عبادتوں پہ بھی اللہ ملتا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ بھلائی، غریبوں کے ساتھ بھلائی پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں کے خیر خواہ اور مددگار بنائے، آمین۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔